امین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم قابل صد احترام حاضرین و سامعین، ہم سب محترم المقام عزت مآب جناب حافظ محمد یعقوب صاحب مرحوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے ایصال ثواب کے لیے حاضر ہیں۔ خالق کائنات جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول و منظور فرما کے اللہ پاک حافظ صاحب کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے۔ بہت ہی اچھے انسان تھے، اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ آپ تشریف لاتے تھے اپنے سسرال غازی چک میں تو بڑے پیار محبت سے ملتے تھے، اور یاد رکھیں کہ قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے تو سب سے بڑا وزن جو ہوگا وہ حسن اخلاق کا ہوگا۔ تو اللہ پاک نے آپ کو حسن اخلاق کی دولت سے بھی نوازا، اور اللہ پاک نے ان کو اپنے پاک کلام کا حافظ بھی بنایا۔ آپ نے کئی مرتبہ ہماری مسجد غازی چک میں وہاں آپ نے قرآن پاک بھی سنایا، آپ سناتے رہے، اور اللہ کریم نے آپ کو بہترین آواز بھی عطا فرمائی، آواز کی نعمت سے بھی نوازا۔ اور جو حافظ قرآن کا مقام اور مرتبہ ہے، حدیث پاک میں ہے، سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کے سروں کے اوپر نورانی تاج رکھے جائیں گے جن کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی بڑھ کر ہوگی۔ پوچھا جائے گا یہ کون سے انبیاء ہیں جن کا یہ مقام اور مرتبہ جن کو یہ ملا ہے؟ فرمایا جائے گا یہ انبیاء نہیں، یہ فلاں حافظ قرآن کے والدین ہیں جن کو یہ مقام ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بتاؤ جس کی وجہ سے اس کے والدین کو اتنا مقام ملا ہے اس کا اپنا کتنا بلند مقام ہوگا۔ اور ابو داؤد شریف میں حدیث پاک میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن حافظ قرآن 10 ایسے اشخاص کی سفارش کرے گا، اور اس کی سفارش سے وہ جنت میں جائیں گے۔ ایسے اشخاص کی سفارش کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو، اللہ کریم حافظ قرآن کی شفاعت سے، سفارش سے اللہ پاک ان کو جنت عطا فرما دے گا۔ میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے یہ 26واں پارہ سورہ الفتح کی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ فرمایا تاکہ اے لوگو تم ایمان لاؤ اللہ پر ایمان لاؤ، وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ اور محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت و توقیر کرو، محبوب کی عزت و توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام۔ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت و توقیر، آپ کی تعظیم کا اللہ کریم نے پہلے حکم فرمایا اور بعد میں اپنی تسبیح کا حکم فرمایا، اپنی ذکر اپنی عبادت کا حکم فرمایا۔ معلوم ہوا عبادت اس کی قبول ہے جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت موجود ہے، جو حضور کا باادب ہے، حضور کی تعظیم کرتا ہے، حضور سے محبت رکھتا ہے، اللہ کریم اس کی عبادت کو قبول فرماتا ہے۔ کیونکہ محبوب کی تعظیم کا اللہ کریم نے پہلے حکم فرمایا ہے، اپنی عبادت کا بعد میں تذکرہ فرمایا ہے۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام صرف انسانوں کے نہیں بلکہ محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے بھی محبوب ہیں اور ساری خدائی کے بھی محبوب ہیں۔ حتیٰ کہ محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جانور بھی پیار کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، فریادیں کرتے ہیں، پتھر بھی حضور کی بارگاہ میں سلام کرتے ہیں، لکڑیاں، خشک لکڑیاں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فراق میں روتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جب آپ کے لیے ممبر شریف بنا، جب آپ ممبر شریف پر جلوہ گر ہوئے تو صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں وہ
لکڑی کا خشک تنا وہ حضور کے فراق میں اس طرح رونے لگا، اس طرح اس کی آواز نکلنے لگی جیسے اونٹنی اپنے بچے سے جدا ہو کر وہ آوازیں نکالتی ہے، کھجور کے تنے سے اس طرح رونے کی آوازیں آنے لگی۔ تو محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے جانور بھی پیار کرتے ہیں، ہر چیز جانتی ہے حضور اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت و توقیر کر کے صحابہ کرام نے بتا دیا کہ محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں جب حضور تشریف لے جا رہے تھے، عمرہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، لیکن حدیبیہ کے مقام پہ آپ رک گئے، آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی، اٹھانے کی کوشش کی گئی لیکن اونٹنی اٹھی نہیں۔ حضور نے فرمایا، یہ صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ قصوہ، یہ جو اونٹنی ہے آپ کی اونٹنی مبارک کا نام تھا، یہ اڑ گئی ہے۔ فرمایا یہ اڑی نہیں، یہ روک دی گئی ہے، اس کو اس ذات نے اس کو روک رکھ کے یہاں روک رکھا ہے جس نے ہاتھیوں کو مکہ پاک میں جانے سے روکا تھا، اس ذات نے، اس مالک نے اس کو روکا ہے، لہذا یہ خود نہیں بیٹھی، یہ بٹھائی گئی ہے۔ اور پھر وہاں پہ جو کفار مکہ کی طرف لوگ آتے رہے، ان میں حضرت عروہ بن مسعود بھی آئے۔ یہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت عروہ بن مسعود ابھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضور کی بارگاہ میں آئے اور حضور سے گفتگو کرنے لگے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے جب وہ گفتگو کر رہے تھے، مکے کے سردار تھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کے پاس حضرت مغیرہ بن شعبہ، آپ حضور کی چوکیداری کے لیے آپ کی بارگاہ میں سیکورٹی کے کام سر انجام دے رہے تھے، تلوار ان کے ہاتھ میں تھی، اور یہ حضرت عروہ بن مسعود کے بھتیجے تھے۔ حضرت عروہ بن مسعود اس وقت بات کرتے کرتے، عرب کے لوگوں کا یہ دستور کہ بات جب کرتے ہیں تو ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں، جب وہ ہاتھ آگے بڑھاتے تھے حضور کی مبارک داڑھی تک ان کا ہاتھ پہنچتا تھا، تو حضرت مغیرہ بن شعبہ جنہوں نے خود پہن کے اپنے چہرے کو، اپنے سر کو ڈھانپا ہوا تھا، تلوار کے دستے سے حضرت عروہ بن مسعود کے ہاتھ کو پیچھے کر لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ تلوار کا دستہ مار لیتے اور فرماتے ہاتھ پیچھے کریں، آپ کو معلوم نہیں آپ کس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، کس بارگاہ میں آئے ہیں؟ یہ بارگاہ وہ ہے جس بارگاہ کے آداب خود رب العزت قرآن میں نازل فرماتا ہے، فرشتے جس کی تعظیم کرتے ہیں، آپ کو معلوم نہیں آپ کس ذات کی بارگاہ میں حاضر ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت عروہ بن مسعود نے پھر جو حالات دیکھے، صحابہ کرام کا ادب و احترام دیکھا، واپس جا کر اپنے لوگوں سے کہنے لگے، جی میں کیسر و کسریٰ و نجاشی، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس وفد لے کر گیا، مگر میں نے کسی بادشاہ کے اصحاب کو ایسی تعظیم کرتے نہیں دیکھا جیسے اصحاب محمدہ، جیسے محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ادب کرتے ہیں، اس طرح میں نے کسی کو تعظیم کرتے نہیں دیکھا۔ اور کہنے لگے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوک مبارک پھینکتے تھے تو صحابہ کرام حضور کے مبارک تھوک کو بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، اپنے ہاتھوں پہ لیتے، اپنے چہرے پر ملتے، اپنے سیروں پر ملتے تھے۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم فرماتے تھے پھر سارے صحابہ حضور کے حکم پر جھپٹ پڑتے تھے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے، حضور نے حکم فرمایا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات فرماتے تھے تو صحابہ کرام نظریں جھکا لیتے تھے، ایسا لگتا تھا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، سر اٹھائیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے۔ حضور کے ادب و احترام کے لیے وہ ایسے جھک کر حضور کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے تھے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے تو حضور کے وضو کا پانی بھی صحابہ کرام نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، حتیٰ کہ اپنے ہاتھوں سے لے لیتے تھے، حتیٰ کہ دوڑ پڑتے تھے، حتیٰ کہ ایسی حالت ہو جاتی گویا کہ ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے، وہ پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، اپنے چہرے پر، اپنے سینوں پر مل لیتے تھے۔ جس کو نہ ملتا تبرک کے طور پر وہ اپنے ساتھی کے گیلے ہاتھ سے اپنا ہاتھ گیلا کر کے پھر وہ تبرک لے لیا کرتے تھے۔ اب انہوں نے جو یہ حالات دیکھے، پھر جب وہاں گئے کہا، جی پہلے تو انہوں نے یہاں کہا تھا حضور میں
جن لوگوں کو آپ کے ساتھ دیکھ رہا ہوں اگر لڑائی ہو گئی یہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اس وقت پھر حضرت ابوبکر صدیق نے بڑا سخت جملہ بولا اور فرمایا جا لات کے فرج کو چوس لے، تو نے یہ کیسی بات کی ہے؟ ہم حضور کو چھوڑ جائیں گے، بھاگ جائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب واپس گئے، جب حضور کی تعظیم کرتے صحابہ کرام کو دیکھا، واپس جا کر بتایا بھائی یہ تو اپنی جانیں دے سکتے ہیں، حضور تک پہنچنے نہیں دیں گے، پہلے یہ اپنی جانیں حضور پر قربان کر دیں گے، لہذا بہتر ہے ان سے صلح کی جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو صحابہ کرام نے حضور کا ادب کر کے دکھایا۔ آج بھی اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل میں رکھیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، حضور کے عشق میں، اللہ کریم ہمیں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ مجھے مختصر وقت دیا گیا تھا، کچھ اوپر ہو گئے، میں نے دھیان نہیں کیا۔ اللہ کریم میری حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک حاجی حافظ محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، درجہ بلند فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔